کیا ایران اس وقت ایک بڑی قیادت کی تبدیلی کے دہانے پر کھڑا ہے؟ کیا مجتبیٰ خامنہئی واقعی منظر عام پر آئیں گے؟ اور سب سے اہم سوال، اس وقت ایران کو حقیقت میں کون چلا رہا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں عرفان لودھی۔ آج ہم ایران کی طاقت کے ڈھانچے، قیادت کے بدلتے کردار اور آنے والے وقت کی سمت کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے بات اس سوال کی جو اس وقت سب سے زیادہ زیر بحث ہے، کیا شہید آیت اللہ خامنہئی کے جنازے میں مجتبیٰ خامنہئی سامنے آئیں گے؟ 56 سالہ مجتبیٰ خامنہئی جو علی خامنہئی کے بیٹے ہیں، انہیں نیا سپریم لیڈر مقرر کیا گیا ہے، لیکن جنگ شروع ہونے کے بعد سے وہ عوام کے سامنے نہیں آئے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں وہ زخمی ہوئے، جس کے بعد انہیں ایک خفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کا رابطہ انتہائی محدود رکھا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ان تک معلومات ایک پیچیدہ سلسلے کے ذریعے پہنچتی ہیں، کئی پرتوں اور پیغام رسانوں کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہونے والی ڈیل کی تفصیلات بھی بہت آہستہ آہستہ سامنے آئیں۔ ایسے میں شہید علی خامنہئی کا جنازہ ایک اہم موقع ہو سکتا ہے، جہاں پہلی بار مجتبیٰ خامنہئی عوام کے سامنے آئیں اور ان کی صحت سے متعلق کیاسرائیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ ایران نے اپنے مرحوم سپریم لیڈر کے لیے 6 دن کی آخری رسومات کا اعلان کیا ہے، جو ایران اور عراق کے مختلف شہروں میں منعقد ہوں گی۔ 4 جولائی کو تہران میں امام خمینی مسجد سے آغاز ہوگا، 6 جولائی کو مرکزی جنازہ تہران میں پڑھا جائے گا، پھر قم میں دعائیں ہوں گی اور اس کے بعد نجف اور کربلا میں سوگ بنایا جائے گا، اور آخر میں 9 جولائی کو مشہد میں امام رضا کے مزار کے قریب تدفین کی جائے گی۔ یہ پورا شیڈول صرف مذہبی نہیں بلکہ سیاسی پیغام بھی رکھتا ہے، خاص طور پر 4 جولائی جو امریکہ کا یوم آزادی ہے۔ ایران اس کے ذریعے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ دباؤ کے باوجود مضبوط کھڑا ہے۔ اب آتے ہیں ایران کے سیاسی نظام پر۔ ایران ایک مذہبی ریاست ہے جہاں سب سے زیادہ طاقت سپریم لیڈر کے پاس ہوتی ہے۔ فوج، عدلیہ، خارجہ پالیسی سب ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ سپریم لیڈر کا انتخاب 88 علماء پر مشتمل مجلس سے خبرگان کرتی ہے، جس کا انتخاب ہر 8 سال بعد ہوتا ہے۔ اس کے بعد صدر کا عہدہ، اس وقت موجودہ صدر مسعود پشکیان ہیں، لیکن ان کے اختیارات محدود ہیں، خاص طور پر دفاع اور خارجہ امور میں۔ اس کے علاوہ گارڈین کونسل ہے، جس کے 12 ارکان ہوتے ہیں۔ یہ ادارہ نہ صرف قوانین کی جانچ کرتا ہے بلکہ یہ بھی طے کرتا ہے کہ کون الیکشن لڑ سکتا ہے اور کون نااہل ہے۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل بھی اہم ادارہ ہے جو دفاعی فیصلے کرتی ہے، مگر آخری منظوری سپریم لیڈر کی ہوتی ہے۔ اب سب سے اہم سوال، اس وقت ایران کو عملی طور پر کون چلا رہا ہے؟ ماہرین کے مطابق اس وقت 5 شخصیات سب سے زیادہ اہم ہیں۔ سب سے اوپر نام آتا ہے محمد باقر کالیباف، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر، سابق فوجی اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں مرکزی کردار۔ 2005 سے 2017 تک تہران کے میئر رہ چکے ہیں اور سخت گیر موقف رکھتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی بڑھتی ہوئی طاقت انہیں ممکنہ قومی لیڈر کے طور پر نمایاں کر رہی ہے۔ دوسرا نام ہے احمد واحدی، پاسداران انقلاب یعنی IRGC کے سربراہ، جو ایران کی سب سے زیادہ طاقتور فوجی طاقت ہے۔ ان کا کردار صرف جنگ تک محدود نہیں بلکہ داخلی سیکیورٹی اور مذاکرات میں بھی اہم کردار ہے۔ تیسرا نام محمد باقر ذوالقدر، مارچ 2026 سے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری ہیں اور ملک کی دفاعی اور خفیہ پالیسیوں میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ چوتھا نام غلام حسین محسنی، چیف جسٹس، جو سخت فیصلوں اور حکومت مخالف آوازوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ پانچواں نام احمد رضا رادان، پولیس چیف، جو احتجاج اور اندرونی مخالفت کو دبانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے عوام کو واضح پیغام دیا کہ احتجاج کی صورت میں سخت کارروائی ہوگی۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، آگے کیا ہوگا؟ مجتبیٰ خامنہئی ایک غیر معمولی وقت میں اقتدار میں آئے ہیں۔ جنگ کے دوران ان کی قیادت ابھی مکمل طور پر آزمائی نہیں گئی۔ ایران امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سخت مزاحمت کر رہا ہے اور تکنیکی اور فوجی برتری کے باوجود مکمل طور پر جھکا نہیں۔ یہ صورتحال ایران میں فوجی اداروں کو مزید مضبوط کر سکتی ہے، لیکن چیلنجز بہت بڑے ہیں۔ اندرونی دباؤ، عالمی پابندیاں اور قیادت کی ساکھ، یہ سب آنے والے وقت میں ایران کی سمت طے کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ایران کا مذہبی نظام مزید مضبوط ہوگا یا دباؤ میں آئے گا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اسی کے ساتھ عرفان احمد لودھی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔